أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قابل عزت احترام عالی مرتبت سامعین، درس قرآن کی آج کی نشست کے لیے سورہ نور سے کچھ آیات تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی ہے. تلاوت کردہ آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یعظکم اللہ. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے. ان تعودوا لمثلہ ابدا، یہ کہ آئندہ کبھی بھی یوں نہ کہنا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں اور حکیم بھی. ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ
جو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا کہ مسلمانوں میں بری بات پھیل جائے، برائی پھیل جائے مسلمانوں میں، لہم عذاب علیم ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم اور اللہ تعالی جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین ذی قدر، ان 3 آیات میں سے ہماری آج کی گفتگو آخری آیہ کریمہ کے حوالہ سے ہوگی، لیکن اس کے ساتھ میں نے پہلی 2 آیات بھی ملائیں۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک غلط فہمی اس کا ازالہ کرنا چاہوں گا کہ شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ جناب جرمنی سے آئے ہیں اور بڑی زبردست قسم کی تقریر ہوگی تو مزے دوبالا ہو جائیں گے، تو نہ تو میں تقریر کرنے آیا ہوں اور نہ ہی آپ تقریر سننے آئے ہیں، آپ بھی درس قرآن حاصل کرنے آئے ہیں اور میں بھی درس قرآن ہی حاصل کرنے آیا ہوں، تو نہ تو میری فکر یہ ہوگی کہ میں کوئی تقریر کروں اور نہ ہی آپ یہ فکر لے کے بیٹھیں گے تقریر ہوگی، صرف ہم درس قرآن ہی سے استفادہ کریں گے۔ یعظکم اللہ، اللہ رب العالمین تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ سورہ نور کی یہ آیہ کریمہ ہم اس کے شان نزول اور پس منظر میں نہیں جائیں گے، وہ ایک بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن جن لوگوں کے بارے میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ان سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک بہت بڑی ہستی کے بارے میں غلط بیانی کر دی، تو اللہ رب العالمین نے پھر اس ہستی کی پاکیزگی بھی بیان فرمائی ان آیات سے پہلے۔ یہاں پر فرمایا کہ یعظکم اللہ، جن لوگوں نے غلط بیانی کی تھی ان کو چاہیے کہ آئندہ ایسی بات نہ کہیں، ان تعودوا کہ دوبارہ لوٹ آئیں اس طرف، ایسا نہ ہو، ابداً کبھی بھی ایسی غلط بیانی کا ارتکاب نہ کریں، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں پر محاسن التأویل کے مؤلف جناب جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک جملہ جو اس آیہ کریمہ کے مفہوم کو بہت خوبصورت انداز میں واضح فرماتا ہے، وہ جملہ آپ کی خدمت میں لاؤں گا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْاِتِّصَافَ بِالْإِيمَانِ يَصُدُّ عَنْ كُلِّ مَقْبَحٍ، کہ ایمان کے ساتھ متصف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر بری بات سے رک جائے، انسان ہر برے فعل سے باز آ جائے، یہ ہوتا ہے ایمان کے ساتھ متصف ہونے کا مطلب۔ جب انسان ایمان کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، تو ان کلمات کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج سے میں نے اپنی تمام خواہشات کو اللہ رب العالمین کی خواہشات کے تابع کر دیا، میں نے آج سے اپنی ساری آرزوؤں اور تمناؤں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے تابع کر دیا ہے، آج سے جو کچھ بھی ہوگا وہی ہوگا جو ان کا حکم ہوگا، میں اپنی طرف سے کچھ بھی
نہیں کہوں گا۔ یعظکم اللہ، یہی اللہ رب العالمین نصیحت بھی فرماتے ہیں کہ جب تم ایمان والے ہو چکے ہو، جب ایمان تمہارے دل کے اندر آ گیا ہے، تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر گندی بات سے دور ہو جاؤ، ہر بری بات سے دور ہو جاؤ۔ اگر انسان ہر گندی بات سے دور نہیں ہوتا، اگر انسان ہر بری بات سے دور نہیں ہوتا، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابھی وہ ایمان کا ذائقہ حاصل نہیں کر سکا، وہ انسان ابھی ایمان کی حلاوت محسوس نہیں کر سکا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتے ہیں، واضح طور پر بیان فرماتے ہیں۔ سامعین ذی قدر، یہ اسلام ہی کا ترہ امتیاز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی فرمائی، زندگی کے ہر موڑ پر اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں کی رہنمائی فرمائی۔ آپ تاریخ اٹھائیں، مذہب کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں، اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی ایسی کتاب ہمیں نہیں ملے گی جو انسان کی ہر معاملے کے اندر رہنمائی فرماتا ہو۔ یبین اللہ لکم الآیات، اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات، کھول کھول کر بیان کر دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو یہاں سے میں ایک سبق آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب بھی مغربی دنیا کی بات ہوتی ہے تو ہمارے کچھ بھائیوں کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، ترقی کر لی، بہت آگے نکل گئے۔ تو سبق میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بندہ دین مصطفیٰ کا دشمن ہو وہ کبھی اچھا نہیں ہوتا، جو بندہ دین اسلام کا دشمن ہو وہ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ جس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی روشنی نہیں ہے، وہ انسان کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے، وہ چاہے کیسے چاند تک بھی پہنچ جائے، وہ مریخ اور کیا مرضی اپنے قبضہ میں لے آئے، لیکن اچھا نہیں ہو سکتا۔ اچھا وہی ہو سکتا ہے جس نے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا ہے۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم۔ مغربی دنیا کروڑ سال بھی لگی رہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، اس کی عظمت کو چھونا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھے تو وہ اصول ہیں جو انہوں نے اپنا لیے ہیں، اچھے تو وہ اصول ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیے، لیکن ہماری قوم نے ان کو چھوڑ دیا اور ان لوگوں نے ان اصولوں کو اپنا لیا۔ ان اصولوں کی برکت یہ ہے کہ جو بھی قوم ان اصولوں کو اپناتی ہے، اللہ رب العالمین اس قوم کو ترقی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس قوم کو ترقیوں کی منازل طے کرنے کی طرف گامزن فرما دیتے ہیں۔ وہ قوم کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو اپنا لیتے ہیں۔ تو اپنی زبان سے یہ کہنا کہ وہ اچھے ہیں، اس بندے کے اچھا ہونے میں فکر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس بندے کو اچھا کہہ رہا ہے جو دین مصطفیٰ کا دشمن ہے، وہ اس بندے کو اچھا کہہ رہا ہے، بھلا کہہ رہا ہے جو دین مصطفیٰ کا دشمن ہے۔ یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے سب کچھ کھول کر بیان کر دیا، اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں تمہارے لیے واضح فرما دیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العالمین علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر بری بات پھیل جائے، برائی پھیل جائے۔ ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ اب وہ لوگ پسند کیسے کرتے ہیں؟ ایک انداز تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
وہ لکھ کر کے لوگوں کے اندر بری بات کو پھیلائے، ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گفتگو کر کے لوگوں کے اندر بری بات کو پھیلائے، ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے میرے سامنے آ کر کے کوئی بات کہی اور وہ بات بری تھی، اور وہاں پر میں نے خاموشی اختیار کر لی، اس کو کہتے ہیں بے جا خاموشی، ایسی جگہ پر خاموشی اختیار کرنا جہاں پر اس کا موقع نہیں ہے، بے موقع خاموشی اختیار کر لینا، وہاں پر میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں، تو یہ خاموشی اختیار کر کے میں اس برائی کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں دبے الفاظ میں ان الفاظ کی تائید بھی کر دوں، یہ بھی برائی پھیلانے کا ایک راستہ ہے اور ایک طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ لوگ جو لوگوں کے اندر برائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی وہ لوگ رسوا ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں، جو معاشرے کو فتنہ اور فساد کا سامان فراہم کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی وہ عزت کی زندگی حاصل نہیں کر سکتے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ 8 قسم کے لوگ ہیں، 8 قسم کے لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر برائی کو عام کرتے ہیں۔ ان 8 قسموں میں سے سب سے پہلی قسم حمازین۔ حمازین عربی زبان کے اندر چغل خور کو بھی کہتے ہیں، چغل خور، ادھر کی بات ادھر کہہ دینا، ادھر کی بات ادھر کہہ دینا۔ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم ہے حمازین کی، جو معاشرے کے اندر مسلمانوں کے اندر برائی کو پھیلاتے ہیں، اور دوسری قسم ہے لمازین۔ لماز عربی زبان کے اندر کہتے ہیں جاسوسی کرنے والا انسان، پنجابی میں کہتے ہیں ٹو میں رہنے والا۔ لمازین کسی کے عیبوں کی جاسوسی کرنے والا انسان۔ قذافین تہمت لگانے والے، ایک بندے کے اندر کوئی عیب نہیں ہے تو خود سے عیب بنانا اور اس بندے کی طرف منسوب کر دینا، اس کو کہتے ہیں قذاف، قذف۔ قذافین تہمت لگانے والے۔ فحاشین چوتھی قسم، بدکاری کرنے والے لوگ، وہ بھی معاشرے کے اندر برائی پھیلاتے ہیں۔ اور حامیین، حامیین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو ایک مجرم کی سفارش کر کے اس کو باہر لے آتے ہیں، ایک مجرم کی جس نے جرم کیا ہے اس کی سفارش کر کے اس کو سزا سے بچا لینا، مطلب یہ ہے کہ واپس لا کر کے معاشرے کے اندر اس کو رکھ دیا، تو پہلے بھی اس نے جرم کیا، اب اس بندے کی سفارش سے وہ دوبارہ جرم کرے گا، تو وہ تو مجرم ہے ہی، لیکن یہ جو سفارش کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ معاشرے کے اندر برائی پھیلانے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے۔ عیاشین معاشرے کے اندر حرام رزق حاصل کرنے والا اور بدکاری کے اڈے کو چلانے والا، اس کو کہتے ہیں عیاشین، حرام کی کمائی حاصل کرنے والا، بدکاری کے اڈے کو چلانے والا۔ اور آخری قسم ہے شیاعین، یہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ شیاع عربی زبان کے اندر کہتے ہیں وہ بندہ جو کسی برائی کو کسی بندے کے اندر ہو نا، اپنے پاس سے بنا کر کے لوگوں کے اندر پھیلا دے اور اس بندے کے بارے میں دوسرے بندے کو متنفر کر دے، بدنام کر دے اس کو معاشرے کے اندر، تو ایسے بندے کو کہتے ہیں شیاعن۔ اس نے لوگوں کو بدنام کر دیا، اس نے برائی کو لوگوں کے اندر عام کر دیا۔ تو یہ ہے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع، شیاعن، لوگوں کی برائیوں کو پھیلانا چاہیے یا لوگوں کی برائیوں کو چھپا لینا چاہیے، لوگوں کی برائیوں کو لوگوں کے اندر بیان کرنا چاہیے یا ان لوگوں کی برائیوں کو اپنے دل تک محدود کر لینا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ایک گلدستہ اس حوالے سے
آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر اس کے بعد اجازت چاہ لوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سننے سے پہلے یہ بات ذہن میں لائیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین نے یہ دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ مقرر فرمائے ہوئے ہیں، انسان کی نیکیاں بھی اور انسان کی برائیاں بھی قلم بند ہو رہی ہیں، محفوظ ہو رہی ہیں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، آج تو ہم چھپ جاتے ہیں، اپنی ماں سے بھی چھپ کے برا کام کر لیتے ہیں، بہن سے بھی چھپ جاتے ہیں، اپنی بیٹی سے بھی چھپ جاتے ہیں، اپنی بیوی سے بھی چھپ جاتے ہیں، باپ سے بھی چھپ جاتے ہیں، بھائیوں سے بھی چھپ جاتے ہیں، سب سے چھپ جاتے ہیں کہ آج مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میں برا کام کر رہا ہوں۔ لیکن قیامت کے دن سارے یوں بیٹھے ہوں گے، ماں بھی ہوگی، بیٹی بھی ہوگی، بہن بھی ہوگی، باپ بھی ہوگا اور استاد بھی ہوگا، پیر و مرشد سب ہوں گے۔ جب اس انسان کی فلم چلے گی، اس نے کہاں کہاں پر کیا کیا غلط کام کیا تھا۔ آج تو ہم ان رشتہ داروں سب سے چھپ گئے، لیکن قیامت والے دن ان سب کے سامنے ہماری وہ فلم چلے گی کہ یہ کرتوت صاحب نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیا۔ تو ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا عیب ان کے سامنے واضح نہ ہو، میرا عیب ان کے سامنے نہ آ جائے، ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ ہمیں بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا عیب دوسرے لوگوں پر نہ کھل جائے، چھپا رہے، تو اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طریقہ اپنا لو۔ آج تم چاہتے ہو کہ تمہارا عیب چھپ جائے، تم لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، اللہ رب العالمین تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ تم لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، اللہ رب العالمین تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من نفس عن مسلم کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، کہ جس انسان نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی انسان کی کوئی مصیبت کو ختم کیا، اللہ رب العالمین اس انسان کی مصیبت کو ختم فرمائیں گے۔ انسان نے ایک انسان کی دنیا کی مصیبت کو ختم کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین دنیا آخرت کی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبت ختم فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین آخرت کی مشکلات اس انسان کے لیے آسان فرمائیں گے۔ اور پھر آگے فرمائے کہ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ، اگر کسی انسان نے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، عیب کو چھپا لیا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کے عیبوں پہ پردہ فرما دیں گے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا جائے گا۔ لیکن سامعین محترم، یہ تو حدیث کے الفاظ تھے جس کے نور کو ہم نے اپنے دلوں کے اندر سمویا۔ اب ذرا اپنے معاشرے کی حالت بھی دیکھیے کہ جب ہمارے سامنے کوئی بندہ عیب بیان کر رہا ہو تو ہم یہ سوچ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ عیب تو یہ بیان کر رہا ہے، گناہ تو اسے ہوگا، مجھے تو نہیں ہوگا، گناہ تو اس کو ہوگا جو بول رہا ہے، میں تو بول ہی نہیں رہا، چپ کر کے سن رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من رد عن عرض اخیہ، جو چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے کہ من رد عن عرض اخیہ، کہ جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو پائمال ہونے سے بچا لیا، اس کے سامنے عیب بیان ہو رہا تھا، اس نے کہا چپ کر، تو عیب بیان کر رہا ہے، اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے۔ اگر تو نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو پائمال ہونے سے بچا لیا، رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو پائمال ہونے سے بچایا، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین تمہارے چہرے کو آگ سے دور فرما دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں آگ سے دور فرمائیں گے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ کسی مسلمان بھائی کی عزت کو پائمال ہونے سے بچا لینا یہ کتنی عظمت والی بات ہے، لیکن ہم اس عظمت سے ہمارے بھائی محروم رہ جاتے ہیں اور ہم تو مزید جستجو کرتے ہیں، اچھا تو بتاؤ پھر اس نے اور کیا کہا،
اس نے اور کیا کیا، اس نے پھر اور کس انداز میں کس کس کو یہ بات بتائی، تو ہم ٹو میں اور اس کی جاسوسی میں لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. من رد عن عرض اخیہ، ان الفاظ کو یاد کیجئے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو پائمال ہونے سے ہم نے بچانا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ساتر عن مسلم ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے. اچھا، اب کسی کو پتہ چل بھی جائے کہ فلاں بندے کے اندر بڑا عیب ہے، تو مسئلہ بھی آپ سماعت فرمائیے اس حدیث کے بعد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ان کے ایک صاحب نے سوال کیا، ان لنا جیرانا، ہمارے کچھ پڑوسی ہیں، یشربون الخمر، وہ شراب پیتے ہیں، وانا داع لهم الشرط، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے لیے پولیس بلاؤں، لیأخذوہم، تاکہ وہ پولیس ان شراب پینے والے بندوں کو پکڑ لے. فقال عقبہ ویحک لا تفعل، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، پولیس بلاؤ اور پولیس آ کر ان کو پکڑ لے، ایسا نہ کرو. قال، فرمانے لگے تو پھر کیا کروں؟ فرمایا وعظہم وحددہم، انہیں نصیحت کرو اور انہیں خود ڈراؤ اور دھمکاؤ، شاید وہ تمہارے ڈراوے میں اور تمہارے دھمکائی ہوئی بات سے ڈر جائیں اور شراب پینا چھوڑ دیں. قال انی نہیتہم فلم ینتہوا، میں نے تو انہیں بہت روکا لیکن وہ رکے نہیں. وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ، میں تو بلا کے رہوں گا ان کے لیے پولیس تاکہ وہ پولیس ان کو پکڑے. فقال عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من ساتر عورتا فکأنما استحیا موعود فی قبرہا. زمانہ جاہلیت کی ایک بات تھی کہ وہ اپنی زندہ بچی کو درگور کر دیتے، زندہ بچی کو قبر کے اندر اتار دیتے، زندگی اس کی ختم کر دیتے. تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے تو گویا اس انسان نے اس مردہ بچی کو زندہ کر دیا ہے، اس زندہ دفن کی ہوئی بچی کو زندہ کر دیا. کسی مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈال دینا گویا ایک مردہ زندگی کو جان عطا کر دینا ہے، ایک مردہ جسم کے اندر جان ڈال دینا ہے. معنی یہ ہوا کہ اگر ہم کسی کے عیبوں کو اچھالتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو گویا ہم ان کی زندگیوں سے، ان کے وجود سے ہم ان کی روحیں نکال رہے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگیاں لوگوں کے سامنے ہم ان کی عزتوں کو پائمال کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ان کی عزتوں کو پائمال ہونے سے بچا لیتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک مردہ کو زندگی عطا کر دی ہے، تم نے ایک مردہ انسان کو زندگی عطا کر دی ہے. اب مسئلہ بھی سنیے. تو مسئلہ میں نے کہا کہ اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے اور ہمارے پاس گواہ بھی ہوں، گواہ بھی مل جائیں ہمیں کہ جی ہم 4 بندوں نے مل کر اس بندے کو دیکھا ہے، تو پھر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو نہ بتاؤ کہ ہم نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر بھی تم عدالت کے اندر جاؤ، اسلامی عدالت کے اندر جا کر کے تم یہ مسئلہ بیان کرو اور گواہیاں قائم کرو کہ ہم نے فلاں بندے کو یہ برا کام کرتے ہوئے دیکھا. اور اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو تم عدالت کے اندر بھی جا کر بیان نہیں دے سکتے ہو کہ ہم نے اس بندے کو برا کام کرتے ہوئے دیکھا. اگر عدالت کے اندر جا کے بیان دو گے تو قاضی کا پھر یہ حق ہے کہ وہ گواہ مانگے، اور تمہارے پاس گواہ نہ ہوئے تو تمہیں 80 کوڑے بھی لگا دیے جائیں گے، تمہیں 80 کوڑے بھی لگا دیے جائیں گے کہ تم نے ایک مسلمان کی عزت کو پائمال کرنے کی کوشش کی ہے. سامعین سے قدر، آپ اس بات کو بھی ملاحظہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے شریعت کے اندر جو گواہوں کا نظام قائم کیا،
نکاح پڑھتے ہیں ہم تو حکم یہ ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے. اور بھی بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جی 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 گواہ ہونے چاہیے. لیکن مسلمان کی عزت کا جب معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ حکم یہ ہے کہ 2 گواہ نہ ہوں، 4 گواہ ہوں. وہاں پہ حکم یہ ہے کہ 2 گواہ نہ ہوں، 4 گواہ ہونے چاہیے، تاکہ کسی مسلمان بھائی کی عزت کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھا جائے کہ کوئی بھی اٹھ کر کے کہہ دے فلاں انسان بدکار ہے، فلاں انسان بدکار ہے. کوئی بھی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا. جب تک 4 گواہ نہ ہو کسی کی عزت کو تم پائمال بھی نہیں کر سکتے ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث، آقا و مولا تاجدار نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرى مؤمن من اخیہ عورة فيسترها علیہ الا ادخلہ اللہ بها الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان بھائی کی عیب پوشی کر دے، پردہ پوشی کر دے، تو اللہ رب العالمین اس انسان کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس انسان کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا. ہم لوگ تو عیب دیکھ کر کے چھپانے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن بزرگان دین کو دیکھیے اور پھر اپنی زندگیوں کو دیکھیے. ایک بزرگ کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتی تھی. اس نے جب مسئلہ پوچھنا چاہا اور قریب ہو کے بیٹھی تو اس کی ہوا خارج ہو گئی، اور ہوا خارج ہونے سے آواز بھی پیدا ہوئی. اب وہ عورت بہت پریشان ہوئی، پشیمان ہوئی کہ یہ میں نے کہاں پر بیٹھ کے کیا غلط کام کر دیا. اس کی پیشانی پہ پسینہ بھی آنے لگا. انہوں نے محسوس فرما لیا، جو عالم دین تھے اور بزرگ تھے، کہ اب یہ عورت پشیمان ہو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے. اب ان کا انداز دیکھیے، انہوں نے کیا کام کیا تاکہ اس عورت کی پریشانی ختم ہو جائے. اس عورت نے مسئلہ پوچھا، جی میرا یہ مسئلہ ہے، آپ اس کا حل بیان کیجئے. فرمانے لگے ذرا اونچی بولو، مجھے آواز نہیں آئی. فرمانے لگے ذرا اونچی آواز میں بولو، مجھے آواز نہیں آئی ہے. وہ عورت اور اونچی بولی. آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں، ابھی بھی مجھے آواز نہیں آئی، میں بہرا ہوں، مجھے آواز نہیں آتی ہے، ذرا اور اونچی بولو. جب اس عورت کو یہ یقین ہو گیا کہ میری اس ہوا کی آواز ان کو نہیں آئی ہے، جب اس کو تسلی ہو گئی، تو پھر آپ نے اس کا مسئلہ حل فرما دیا. اور پھر روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب تک وہ عورت ان کے پاس آتی رہی اپنے مسائل پوچھنے کے لیے، تو وہ اس عورت کے لیے بہرے بنے رہے. وہ اس عورت کے لیے بہرے بنے رہے کہ کہیں اس عورت کو وہ اپنی بات یاد نہ آ جائے اور یہ پھر سے پشیمان نہ ہو جائے، پھر سے پریشان نہ ہو جائے کہ میں نے یہ غلط کام کیا تھا. اب یہ تو ایک فطری بات ہے جو ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے لگائی گئی ہے. ایک فطری بات کا ظہور ہو جانا کسی غلط موقع پر، یہ کوئی زیادہ عیب والی بات نہیں ہے. لیکن آپ ان بزرگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے ان باتوں کو بھی، لوگوں کو جو پریشان کر دیتی ہیں ان سے بھی لوگوں کو پریشان ہونے سے بچایا. اور اپنی زندگیاں دیکھیے کہ ہم کبھی بات کو گھما کر کے ادھر سے لے کے آتے ہیں، ہاں جی بتاؤ کیا ہوا تھا. کبھی بات کو گھما کر ادھر سے لے آتے ہیں، جی بتاؤ وہ کیا بات ہوئی تھی. کبھی گھما کر کے اوپر سے، کبھی نیچے سے، ہم اس کو نکلنے نہیں دیتے اس کے عیب سے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی دیکھیے اور بزرگان دین کے ان کی زندگی کو بھی دیکھیے کہ یہ کس مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے. اگر بزرگان دین اس مقام پر ہیں اور ہم کس مقام پہ ہیں، ہم بزرگان دین کی زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر ہم بزرگان دین کی زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان بزرگوں سے بہت 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 اونچے ہیں. اگر ہم ان بزرگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہم ان کے برابر ہیں. ان کے برابر نہیں ہیں تو ان کے بھی برابر نہیں ہیں. ہم نہ بزرگان دین کے برابر ہیں اور نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ ایک گندی سوچ ہے اور ایک گندی فکر ہے کہ ایک نبی اور امتی برابر ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس سوچ سے محفوظ فرمائے اور ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں سے بھی محفوظ فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث،
آج حج کا موسم ہے تو ہر بندہ کعبۃ اللہ کی عزت کرتا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کعبہ کی زیارت میسر آ جائے, وہاں پہ پہنچ جائے. لیکن اگر کسی انسان کو خواب کے اندر بھی کعبہ کی زیارت ہو جائے تو بہت خوش قسمتی محسوس کرتا ہے اپنی. اس حدیث کو سنیے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کعبہ کی کتنی عزت ہے تو آپ کہیں گے کہ بہت عزت ہے. اگر کوئی اس کی بات بے حرمتی کرے گا تو میں اس انسان کو جان سے مار دوں گا. اگر کوئی کعبہ کی بے حرمتی کرے گا, کعبہ کی عزت اور اس کی شان میں وہ کوئی کمی کرنے کی کوشش کرے گا تو میں تو اس انسان کو چھوڑوں گا نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی, قال صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المنبر, نبی علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے. فنادى بصوت رفيع, تو نبی علیہ السلام نے بلند آواز سے پکارا, یا معشر من اسلم بلسانه, اے ان لوگوں کے گروہ جنہوں نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لیا, جنہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں. ولم يفض الایمان, لیکن ایمان الی قلبہ, ان کے دل تک نہ پہنچا. اپنی زبانوں سے تو کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ایمان ان کے دل تک نہ پہنچا. آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لا تؤذوا المسلمین, مسلمانوں کو ایذا نہ دو. لا تؤذوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم, ان کو اذیت نہ دو اور ان کی جاسوسی بھی نہ کرو, ان کی جاسوسی بھی نہ کرو. فإنه من تتبع عورت اخیہ المسلم, اگر کسی انسان نے مسلمان بھائی کی عیبوں کو تلاش کرنا شروع کیا تو کیا ہوگا؟ تتبع اللہ عورتہ, اگر انسان کسی انسان کے عیبوں کو تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے. اللہ رب العالمین اس انسان کے عیبوں کو تلاش فرماتے ہیں. ومن تتبع اللہ عورتہ, اور جس بندے کے عیبوں کے پیچھے اللہ رب العالمین کی ذات دیکھنے لگ جائیں, یفضحہ, اللہ رب العالمین اس انسان کو ذلیل اور رسوا فرما دیتے ہیں. اللہ رب العالمین اس انسان کو ذلیل اور رسوا فرما دیتے ہیں. اندازہ لگائیے, اگر میں کسی کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کروں, مجھے شاید اس کا عیب ملے یا نہ ملے, لیکن اللہ رب العالمین میرے عیب لوگوں کے سامنے واضح فرمائیں گے کہ اس بندے کے اندر یہ خرابی ہے. اور پھر میں چاہوں گا کہ میں ان لوگوں کو پتہ چل کے میں یہاں سے بھاگ جاؤں, میں یہاں سے بھاگ کر کے کسی اور شہر میں چلا جاؤں اور وہاں پہ جا کر نیا ہوں گا, لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کیا عیب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یفضحہ ولو فی جوف رحلہ, اللہ رب العالمین اس انسان کو ذلیل فرمائیں گے اگرچہ وہ سواری کے اندر پھرتا رہے, اگرچہ وہ سفر کی حالت میں رہے, سواری کے اندر کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں پھرتا رہے, وہ جس بھی شہر میں جائے گا اللہ رب العالمین اسے ذلیل فرما دیں گے. اللہ رب العالمین اسے رسوا فرمائیں گے لوگوں کے سامنے. اور پھر اس موقع پر نظر ابن عمر الى الكعبہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کی طرف دیکھا, کعبہ کی طرف دیکھا. فقال, کعبہ کی طرف دیکھ کر کے فرمایا, ما اعظمک, بہت عظیم ہے تو, اے کعبہ بہت عظیم ہے تو. وما اعظم حرمتک, اللہ رب العالمین نے تیری بڑی عزت رکھی ہے, بڑی حرمت والا ہے تو. لیکن یاد رکھ اے کعبہ, یاد رکھ, والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک, لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک بندہ مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک بندہ مومن کی عزت اے کعبہ تجھ سے زیادہ ہے. اگر کوئی انسان کعبہ کی عزت کو پائمال نہیں کرتا ہے تو کسی بندہ مومن کی عزت کو پائمال کیسے کرنے کے لیے سوچ لیتا ہے. اس انسان کے ایمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس مقام پہ آ گیا ہے کہ کعبہ کی عزت برداشت نہیں لیکن بندہ مومن کی عزت کو پائمال کیا جا رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
آخری حدیث سناؤں اور اجازت چاہوں. ہم لوگ عزتوں کو پائمال کر دیتے ہیں. مسئلہ بھی سماعت فرمائیں اور حدیث بھی سنیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو غسل دینے کے لیے جو بندہ ہو وہ قوم کا امین بندہ ہونا چاہیے. ایسا بندہ ہونا چاہیے جو امانت دار ہو، جس کے اندر دین کی سمجھ ہو اور وہ دین کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ایسا بندہ ہونا چاہیے تاکہ اگر میت کے اندر کوئی بری بات دیکھ لے تو لوگوں کو بیان نہ کرے، لوگوں کے سامنے نہ لے کر آئے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی انسان نے کسی میت کو غسل دیا اور اس نے اس میت کے اندر کوئی خراب بات دیکھی، ایسی بات جو لوگوں کے سامنے بیان کرے تو وہ بدنام ہو جائے میت کہ دنیا کے اندر یہ غلط کام کرتا رہا، لیکن اس نے اس بات کو چھپا لیا، اس نے اس میت کے اس عیب کو چھپا لیا، لوگوں کو نہ بتایا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے 70 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ رب العالمین اس عیب چھپانے والے انسان کے 70 کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اگر کسی مردے کی حالت یہ ہے کہ اس کے عیبوں کو چھپایا جائے تو 70 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو کسی زندہ انسان کے عیبوں کو چھپانے میں کیا اجر ملتا ہوگا؟ کسی زندہ انسان کے عیبوں پہ پردہ ڈال دینا، اس کے اندر کتنی عظمتیں اللہ رب العالمین نے پوشیدہ رکھی ہوں گی. سامعین ذی قدر، عالی مرتبت سامعین، آج کی اس نشست کا سبق جو ہم نے سیکھا وہ یہ کہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیے. لوگوں کی کوئی بات سامنے آ جائے تو آنکھیں بند کر لیجئے. اگر لوگوں کی عیبوں کو ہم بتائیں گے لوگوں کو تو پھر اللہ کی ذات بھی بتائے گی ہمارے عیب لوگوں کے سامنے. آج ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں گے دنیا میں تو اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر بھی ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے، آخرت میں بھی پردہ ڈالیں گے. اور محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا پردہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے عیبوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.